بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، انسانی حیات کی ابتدا طہارت سے ہے اور انتہا بھی طہارت ہے۔ اس سے لا تلقی زوال حیات ہے، اس کی پابندی صحت ہے، طہارت سے غفلت شکل حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نگاہ نبوت میں طہارت وسیع المعنی لفظ ہے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، صفائی یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یاد رہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے قول سے بھی ہے، انسان ایمان سے ہے اور ایمان انسان سے ہے۔ طہارت و پاکیزگی کو ایمان کا حصہ فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذکر قرآن پاک میں مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور وہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ان ارشادات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طہارت و پاکی کا تعلق صرف بدن اور کپڑوں سے ہے، بلکہ حقیقت میں اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو باطن کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب دل شرک سے پاک ہوگا تو تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوگا، اور یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے۔ دوسرا درجہ حسد، تکبر، ریا، حرص، عداوت اور ریانت وغیرہ جیسے اخلاق رذیلہ سے دل کو پاک کرنا ہے، تاکہ دل تواضع، قناعت، توبہ، صبر، رجا اور محبت جیسے اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے، اور یہ متقی لوگوں کے ایمان کا درجہ ہے۔ ناپسندیدہ اخلاق سے دل کو پاک کرنا نصف ایمان ہے۔ تیسرا درجہ غیبت، جھوٹ، خیانت، نامحرمات کو دیکھنا اور اس قسم کے گناہوں سے اعضاء کو پاک رکھنا ہے، تاکہ یہ تمام اعضاء نیکی کے کاموں میں فرما برداری و ادب سے آراستہ ہو جائیں، اور یہ زاہدوں کے ایمان کا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ کپڑے اور بدن کو نجات سے پاک کرنا ہے، تاکہ رکوع و سجود وغیرہ ارکان نماز سے آراستہ ہو جائیں، اور یہ عام مسلمانوں کی طہارت کا درجہ ہے۔ اس لیے مسلمان اور کافر میں نماز ہی فرق کرنے والی چیز ہے، تو یہ طہارت بھی نصف ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے 4 درجات پر پاکی نصف ایمان ہے۔ بدن اور کپڑے کی طہارت و پاکیزگی کی طرف تو سب لوگ متوجہ بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو آخری درجے کی پاکی ہے۔ اس میں توجہ اور انہماک کی وجہ یہ ہے کہ طہارت کی باقی اقسام سے یہ آسان ہے، اور اس سے نفس بھی خوش ہوتا اور آرام بھی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس ظاہری پاکی کو دیکھتے اور اسی سے اس کے زہد و پارسائی کا چرچا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگوں کو آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن جہاں تک حسد، ریا، حب دنیا سے دل کو پاک کرنا اور گناہوں سے بدن کو صاف کرنے کا تعلق ہے، اس میں نفس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی اس میں نفس کو لطف نہیں ملتا اور نہ ہی مخلوق کی نگاہ اس پر پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ فقہ کے مطابق ناپاک کپڑوں میں سونے کو درست فرمایا گیا ہے، یعنی بندہ ناپاک کپڑوں میں سو سکتا ہے۔ اس میں کوئی بھی کراہت نہیں بتائی گئی، یعنی یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور طہارت کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا کرنے سے اجتناب کیا جائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں اور گندگی کو اپنے سے دور کریں، کیونکہ گندہ رہنے سے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے اور ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اپنی رحمت کے سایہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔